اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. ہم نے یہ دیکھا تھا فاعلہ سے وزن پہ راحمہ کا مطلب تھا اس نے رحم کیا، اور فاعل کے وزن پہ راحم کا مطلب تھا رحم کرنے والا، مفعول کے وزن پہ مرحوم کا مطلب تھا جس پر رحم کیا جائے، فعلان کے وزن پہ رحمان کا مطلب تھا شدت کے ساتھ بلا روک ٹوک رحم کرنے والا، اور فعیل کے وزن پہ جو تھا رحیم یعنی مسلسل ہمیشہ سے دائماً جو ہے وہ رحم کرنے والا. ہم نے ضمائر دیکھے تھے، ہوا وہ ایک مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، انتا تم ایک مذکر، انتما تم دو مذکر، انتم تم سب مذکر، انا میں، اور نحنو ہم. تو اور نحنو ہی کے معنی ہے ہم سب مذکر. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا مؤنث کے لیے ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہنا وہ سب مؤنث، انتی تم ایک مؤنث، انتما تم دو مؤنث، انتنا تم سب مؤنث، انا میں، اور نحنو ہم دو، اور نحنو ہم سب. یہ جو ہے ہم نے کیے تھے. پھر ہم نے ایک پریکٹس کی تھی، ہوا کے علاوہ یہ یعنی مذکر اور مؤنث کے جو ہے یہ تمام سیرے ہم نے کر لیے. پھر ہم نے پریکٹس کی فعل کے ساتھ. فعلا اس ایک مذکر نے فعل کیا، فعلا ان دو مذکر نے فعل کیا، فعلو ان سب مذکر نے فعل کیا، فعلتا تم ایک مذکر نے فعل کیا، فعلتما تم دونوں مذکر نے فعل کیا، فعلتم تم سب مذکر نے فعل کیا، فعلتو میں نے فعل کیا، فعلنا ہم دو جو ہے مذکر نے فعل کیا، فعلنا ہم سب نے فعل کیا. مؤنث کے لیے ہم نے کہا تھا فعلت اس ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے فعل کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے فعل کیا، فعلتی تم ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلتما تم دو مؤنث نے فعل کیا، فعلتن تم سب مؤنث نے فعل کیا، فعلتو میں نے فعل کیا، فعلنا ہم دو مؤنث نے فعل کیا، فعلنا ہم سب مؤنث نے فعل کیا. تو لہذا یہ کیا فعلا اس ایک مذکر نے فعل کیا، فعلا کیا مطلب ان دو مذکر نے فعل کیا، فعلو یہ جمع کا ہو گیا ان سب نے، فعلتا تم ایک مذکر نے فعل کیا، فعلتما تم دونوں مذکر نے فعل کیا، فعلتم تم سب مذکر نے فعل کیا، فعلتم میں نے فعل کیا، فعلنا ہم دو مذکر نے یا ہم سب نے فعل کیا، اور فعلتما ہم نے فعل کیا. مؤنث کے لیے فعلت ایک، فعلتا دو، اور نا کے ساتھ فعلتم اور تم سب، اور فعلتی ایک تم سامنے والی، فعلتما دو، اور فعلتنا تم سب جو سامنے ہیں مؤنث ان کے لیے، فعلتو اپنے لیے مؤنث کا صیغہ بھی یہ ہوگا، فعلنا ہم دو کے لیے بھی یہ، اور فعلنا سب کے لیے. پھر ہم نے صبرا کی کچھ حالتیں دیکھی. ہم نے کہا صبرا کیا مطلب ہے، صبرا کا کیا مطلب ہے، اس سے ایک مذکر نے صبر کیا. اور جب ہم نے کہا اس کے ساتھ تا ساکن لگا دیں صبرت تو کیا مطلب ہو جاتا ہے، اس ایک مؤنث نے صبر کیا. اور اگر زبر والا تا لگ جائے صبرتا اسے مذکر نے تم صبر ایک کیا، مذکر نے صبر کیا. اور اگر زیر کے ساتھ آئے صبرتی، تم ایک مؤنث نے صبر کیا. اور اگر پیش کے ساتھ آ جائے صبر تو، میں نے صبر کیا. ہاں یعنی تا ساکن تا زبر تا زیر تا پیش، یہ اس کی چار حالتیں ہوتی ہیں. پھر ہم نے یہ کیا اخرجا حمزہ کے ساتھ، اس کے کیا معنی ہوئے، اخرجا وہ ایک مذکر نکلا، نکلتا ہے. وہ ایک مذکر نکلتا ہے، وہ کے لیے یا چاہیے، یا یہاں پہ حمزہ ہے
میں نکلتا ہوں، میں ایک مذکر میں نکلتا ہوں، نکلتا ہوں یا میں میں نکلوں گا نکلتا ہوں، یا میں نکل رہا نکلتا ہوں، یہ ہوگا۔ اور اگر یہ آ جائے تخرجو، تم تم ایک تم ایک مذکر مذکر نکلتے ہو، ہاں تم ایک مذکر نکلتے ہو، نکل رہے ہو یا نکلو گے۔ اسی طرح یخرجو، وہ ایک مذکر نکلتا مذکر ہے، نکلتا نکل ہے۔ رہا ہے یا نکلے گا۔ اور اگر یہ آ جائے نخرجو، ہم سب نکلتے ہیں، یعنی یہ مضارع کی علامتیں تھی حمزہ، تا، یا، نون، ان کی آپ نے پہچان رکھنی ہے۔ حمزہ میں کے لیے آتا ہے یعنی آئی کے لیے آتا ہے، تا جو ہے وہ سامنے والے تم یعنی یو کے لیے آتا ہے، یا جو ہے وہ غائب یعنی ہوا ہم یعنی وہ ہی اینڈ دے کے لیے آتا ہے، نخرج جو ہے یہ وی کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے اس میں اشارہ قریب کے جو ہم دیکھتے ہیں، فرض کر لیں مذکر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، واحد کے لیے کیا ہوگا اشارہ ہاذا، اور اس کے معنی کیا ہوں گے یہ، اور اسی طرح جمع اگر مذکر کا ہوگا اس کے لیے کیا کہیں گے نزدیک اشارے کو ہاؤلائے، ہاؤلائے، یہ سب، اور مؤنث کے لیے جو ہے واحد کیا ہوگا اشارہ ہاذہی یعنی یہ، اور جو ہے جمع کے لیے کیا ہوگا ہاؤلائے یہ سب، اور مذکر کے تسنیہ یعنی دو کے لیے اشارہ کیا ہوتا ہے ہاذا اور ہاذائے کے درمیان ہاذان، کیا مطلب یہ دو، اور اسی طرح مؤنث کا جو ہے تسنیہ کا کیا ہوتا ہے ہاتان یعنی یہ دو۔ تو یہ جو ہے اس میں اشارہ قریب کے جو ہے ہم نے دیکھے ہاذا، ہاذان، ہاؤلائے، اور مؤنث کے لیے ہاذہی، ہاتان، ہاؤلائے۔ اب آ جاتے ہیں بعید کے لیے، مذکر کا اشارہ واحد کا کیا ہوگا ذالی کا، کیا مطلب وہ، اور جمع کا کیا ہوگا اولائے کا وہ سب، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا واحد تل کا تل کا، وہ، اور جو ہے جمع کیا ہوگا اولائے کا وہ سب۔ اب دو کا جو اشارہ کیا ہوتا ہے مذکر کے لیے، تسنیہ کے لیے کہتے ہیں زانی کا یعنی وہ دو، اور مؤنث کے لیے تسنیہ کا کیا ہوتا ہے تانی کا یعنی وہ دو۔ تو آئیے اسے ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اشارہ قریب کے لیے مذکر کا کیا ہے ہاذا، ہاذان، ہاؤلائے، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے قریب کا اشارہ کیا ہے ہاذہی، ہاتان، ہاؤلائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جمع کا جو ہے دونوں کے لیے ایک ہی ہے ہاؤلائے، ہاؤلائے۔ ہاذا اور ہاذہی کا فرق ہے یا ہاذان اور ہاتانے کا فرق ہے۔ ہاذا جو ہے اس کے ساتھ نون کا لگایا ہاذانے ہو گیا، ہاذہی کے ساتھ جو ہے الف نون لگایا تو کیا ہاتانے ہو گیا۔ اس میں اشارہ بعید دیکھیں، مذکر کے لیے ذالی کا، اور اس کا تسنیہ ہوتا ہے زانی کا اور اولائے کا، اور بعید کے لیے کیا ہوتا ہے تل کا، تانی کا، اولائے کا۔ تو یہ جو ہے آپ کے اس میں اشارت ہے، یعنی قریب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں اب یہ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائے، اور ادھر ہم کیا کرتے ہیں ہاذہی، ہاتان، ہاؤلائے۔ دور کے لیے ہم کہتے ہیں ذالکا، زانیکا، اولائکا، ادھر کہتے ہیں تلکا، تانیکا، اولائے۔ تو یہ جو کسی کوشش کر کے آئے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے صرف ہاذانے، ہاتانے، زانے کا، تانے کا نہیں ہے، باقی انہیں پتہ ہے جی یہ ہاذا، ہاؤلائے، اسی طرح ہاذہی، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، تلکا، اولائکا، یہ انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں۔ صرف ان کے لیے یہ دو کے اشارے آگے ہاذانے، ہاتانے، زانی کا، تانے۔ تو ٹوٹل یہ جو ہے 6 ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے تو الحمدللہ یہ پورے ہو جائیں گے۔ تو گزشتہ آیت جو تھی جو ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 7 وہ آپ کے سامنے ہے، پلیز اس کا ترجمہ کوئی کریں جی آپ لوگ مل کے ترجمہ اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یہاں تک پورا ایک آیت کا ٹکڑا، اس کا ترجمہ کیجئے۔ اور تم سب جان لو، اور تم سب جان لو کہ بے شک تم سب جان لو بے شک تم سب میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگلا حصہ لیجئے، لو یو فی کثیر من الامر لعنتهم، یہاں تک
یہ واو سے پہلے پہلے پورا حصہ. جی کیجئے ترجمہ. لو اگر یوتیکم کریں تم تم اطاعت کرو گے نہیں اطاعت کرو گے وہ تم اگر اگر پہلی وہ ایک مذکر اطاعت کرتے تم تم سب سب کی کی اطاعت کرتے زیادہ زیادہ کاموں میں، اسلامی احکام میں یا احکام میں البتہ پڑ جاتے تم سب مشکل میں. اب وا کے بعد جو ہے یہ اگلا حصہ شروع ہوتا ہے یہ اگلے وا تک. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہاں تک یہ پورا ایک ٹکڑا اس کا کیجئے. اور لیکن اللہ نے زیادہ شدت سے پسند کیا تمہارے لیے کہ ایمان ایمان و بس ایمان یہیں کو تک ہے. پھر اگلا حصہ واو سے اگلا شروع ہو رہا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قَلُوبِكُمْ، وا یہ وا گیا تو دونوں وا کے درمیان یہ ٹکڑا ہے. زَيَّنَهُ فِي قَلُوبِكُمْ، اور اس نے مزین کر دیا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں اور اور اس اس کے بعد نے شدید مزین کر دیا اس کو. وَكَرَّهُ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ، یہاں تک یہ اور ہے کیونکہ آگے واو آ گیا وہ علیحدہ ہو گیا ٹکڑا. اور اس بلکہ ایک مذکر نے شدید کراہت کی کفر سے اور نافرمانی سے اور فسوق نافرمانی یا گناہ اور والعصیان اور فسوق گناہ اور عصیان نافرمانی. اولئک اس هم کفر الراشدون، وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. وہی وہ لوگ سب ہدایت یافتہ ہے. یہ پورا ہدایت. ترجمہ آ گیا. اب پڑھیے پورا ترجمہ. اور تم سب مومن جان لو بے شک تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. اگر وہ اطاعت کریں تم سب کی زیادہ اسلامی احکام میں سے تو بے شک تم سب مشکل میں پڑ جاتے، اور لیکن اللہ نے زیادہ پسند کیا صرف ایمان کو تم سب کی طرف، اور اس کو شدید مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، اور اللہ نے زیادہ کراہت کی تم سب کے اس کفر گناہ اور نافرمانی سے. دراصل وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو قرآن کی آیتوں کو نہیں چھوڑتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں. تو اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے. فإن اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت ہے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ جو انصاف کرنے والوں سے محبت ہے. تو آج کی آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضل من اللہ ونعمت واللہ علیم حکیم. فضل، ہاں جی، فضل جو ہے دیکھتے ہیں یہ اردو کا لفظ ہے. فضل اردو میں استعمال ہوتا ہے. فضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، یعنی کرم. فضل کے اردو میں فضل یعنی اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کی فضیلت، اللہ کا جو ہے فیض، یہ اس کے معنی ہے، اللہ کا احسان. تو لہٰذا فضل کے کیا معنی ہوئے؟ ایک فضیلت اور سراسر فضل، یعنی ایک فضیلت. یہاں فضلن کے معنی کیا لیں گے؟ ایک فضیلت. من جو ہے یہ اردو کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ من جیسے کہتے ہیں من جانب
سے سے کا وغیرہ کے معنی ملیں گے اس کے. اللہ اس میں جلالہ اللہ 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 کا ترجمہ رہے گا. وا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اردو کا لفظ ہے لیل و نہار. اور 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 نعمت، یہ بھی اردو کا لفظ ہے. دیکھیں اس کے آخر میں بولتا ہے، اس کو اگر کھول دیں تو یہ لفظ بن جائے گا نعمت. نعمت تو اردو میں ہم عام کہتے ہیں، تو لہٰذا اردو سے عربی میں بدلنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. اردو میں تا کھلی ہوئی ہوتی ہے، بڑی تا اس کو کہتے ہیں، اور عربی میں گول تا یعنی چھوٹی تا ہوتی ہے. یعنی عربی کی چھوٹی تا اردو میں بڑی تا کے برابر ہوتی ہے. تو یہ نعمت جو ہے، اس کو جب ہم گول تا کو تا میں بدلیں گے تو یہ لفظ نعمت بن جائے گا. تو نعمت کے کیا معنی ہے؟ تو اردو کا لفظ ہے، عام ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. نعمت کے معنی ہوتے ہیں دولت، خوشحالی، آسودگی. تو یہاں کیا ہے؟ نعمتن ایک نعمت. ایک نعمت. نعمت جو ہے دو زبر سے پتہ چل رہا ہے. اسم ہے جب نکرہ ہے، کیونکہ الف لام نہیں، تو نکرہ کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، اس کے ترجمے میں کیا لکھیں گے؟ ایک، کوئی، کچھ، چند، جو بھی اس کے مناسب ہوگا. یہاں پہ ہم لگتے ہیں ایک نعمت. تو یہ ایک آیت ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. رب بھی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا دے مجھے، مقیم، قائم کرنے والا، پڑھنے والا، صلاۃ، نماز، وا، اور من، سے، ذریتی، اور میری اولاد میں سے. تو لہذا دیکھیے کتنا سادہ ترجمہ تھا. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وہ ہم تشہد میں پڑھتے ہوتے ہیں، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو جو ہے میں سے جو ہے نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو وا کے بعد جو ہے عربی جملہ چلتا رہتا ہے. یہاں یہ بتانا مقصد تھا. دیکھیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وا کے بعد یہ جملہ چل رہا ہے پہلا والا، اے میرے رب مجھے، یہ دیکھیں وا کا ترجمہ اور میری اولاد میں سے نماز کیا. اس کا مطلب ہے عربی میں جب یہ وا آتا ہے یہ پچھلے جملے کو اگلے جملے سے جوڑتا ہے. اسے عطف کہتے ہیں، جوڑنا، حروف عطف. تو آئیے یہاں پہ کیا ہے؟ فضلن. کیا ترجمہ کیا تھا فضل کا ہم نے؟ فضلن کا ایک فضل ایک فضل. اور من کے کیا معنی ہے؟ سے اللہ اس میں جلالہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ. وا کے کیا معنی ہے؟ اور نعمتن ایک نعمت ایک نعمت. ہے. آئیے ان چاروں کو ملا کے ایک بامعنی ترجمہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا ایک فضل اور انعام ہے. فضل من اللہ و نعمت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ایک فضل اور انعام ہے. باقی کیا معنی ہوتے ہیں؟ اور لیل و نہار، شب و روز. اور اللہ اس میں جلالہ، اللہ. لفظ جلالہ اللہ ہی رہے گا. علیم، ہاں جی، یہ کس کے وزن پہ آ رہا ہے؟ وہ جو 5 وزن پر فعیل. فعیل. فعیل یعنی ہمیشگی، دائمن کے معنی. وزن ہے فعیل. تو علیم کا کیا ہوگا؟ ازل سے، ہمیشہ، علم والا، مستقل علم والا. تو حکیم کے کیا معنی ہوں گے؟ یہ بھی وہی وزن ہے فعیل کے وزن پہ. ہمیشہ مستقل، حکمت والا. حکیم کے معنی حکمت، دانائی، دانا و بینا، سمجھدار، مسائل کو حل کرنے والا. تو یہاں حکیم کے معنی کیوں گے؟ ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ حکمت والا، مستقل حکمت والا. تو ترتیب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترتیب کا ترجمہ ہم نے یہ بتایا کہ آخری لفظ کا ترجمہ پہلے اور پہلے والے کا بعد میں کرتا ہوں، کہ درمیان کا، کے، کی، کو وغیرہ لگاتے ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں کتاب جدید، عربی میں ایک لفظ ہے کتاب جدید، تو ترتیب جب ہم کریں گے تو ترتیب کیا ہوگی؟ جدید کا ترجمہ پہلے آئے گا، کتاب کا بعد میں، اور دونوں کو جوڑنے کے لیے کا، کے، کی، کو لگائیں گے. تو یہ کیا ہوگا اردو میں؟ نئی کتاب. اب اسم اور صفت جب آتا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، عربی میں اسم پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے. اردو میں الٹ ہوتا ہے اس کے، یعنی تیر چلتے صفت پہلے آ جاتے ہیں، اسم بعد میں آ جاتا ہے. تو لہذا علیم، حکیم. علیم کیا ہے؟ اسم ہے. حکیم جو ہے اس کی صفت ہے. تو جب کیا ترکیب کریں گے تو کیا ترجمہ آئے گا علیم و حکیم کے؟
बहुत ज्यादा मुस्तकिल हिकमत वाला और और जानने वाले। मुस्तकिल जानने वाला है। यानी हमेशा हिकमत वाला अलीम, यानी अलीम का तर्जुमा बाद में ले जाएंगे, हकीम का पहले ले आएंगे, यानी हमेशा से बाहिकमत जानने वाला। तो लिहाजा मुस्तकिल बाहिकमत जानने वाले हैं, ये इसका तर्जुमा हम यहाँ रखेंगे। अलीम हकीम का तर्जुमा हम क्या करेंगे आयत में? अब मुस्तकिल बाहिकमत जानने वाले हैं। तो आइए कीजिए टुकड़ा वाह का क्या तर्जुमा है? और अल्लाह इसमें जलाला, अल्लाह अलीम, फहीम, हमेशा 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 इल्म वाले और हमेशा हमेशा हिकमत वाले, हमेशा हमेशा हिकमत वाले। आइए इसका बा मुहावरा तर्जुमा बनाइए। देखिए, और अल्लाह हमेशा हमेशा से हिकमत जानने वाले हैं। तो क्या तर्जुमा वल्लाहु अलीमुन हकीम का? और अल्लाह हमेशा अल्लाह हमेशा से हमेशा बाहिकमत जानने वाले हैं। जानने वाले हैं। हिकमत जानने वाले हैं। तो आइए पहला टुकड़ा ये था हमारा फदलुम मिनल्लाहि व नेमतन, नेमत, तो अल्लाह का एक फजल और नेमत है। दूसरा टुकड़ा इसका था वल्लाहु अलीमुन हकीम, क्या तर्जुमा था इसका? और अल्लाह मुस्तकिल बाहिकमत जानने वाले हैं। अब इन दोनों टुकड़ों को मिला दीजिए तो आपकी पूरी आयत होगी। कीजिए तर्जुमा। और अल्लाह का एक फजल और एक नेमत है। ये और अल्लाह जी तर्जुमा नहीं आया, किया पूरा। अल्लाह बाहिकमत हमेशा और अल्लाह बाहिकमत हमेशा हमेशा जानने वाले हैं। हाँ जी, अब पढ़िए क्या तर्जुमा बना। अल्लाह का एक फजल और इनाम है और अल्लाह मुस्तकिल बाहिकमत जानने वाले हैं। मुस्तकिल बाहिकमत बाहिकमत जानने वाले हैं। बाहिकमत। तो आइए ये आयत थी, अब इसमें उर्दू के लफ्ज पे छानिए। फजलुन, क्या ख्याल है उर्दू में है या नहीं है? उर्दू में है। फजल, ये ठीक है जी। मिन उर्दू का लफ्ज है कि नहीं है? है। अल्लाह है। उर्दू, और वाव भी उर्दू, नेमत भी उर्दू, और वाव फिर उर्दू। अल्लाह उर्दू, इल्म अलीम भी उर्दू, हकीम भी उर्दू। तो आज की आयत में कौन सा लफ्ज था जो अरबी का है? कोई भी नहीं। तो फिर आप लोग तर्जुमा क्यों नहीं कर पा रहे थे? उर्दू के लफ्ज आप तर्जुमा नहीं कर सकते, कितनी बड़ी हैरत की बात है। पूरी आयत ही जो है आज की जो है उर्दू से आई है, सिर्फ लफ्ज वो लिखाई का फर्क है। फजलन लिखा है, हम उर्दू में फजल कहते हैं। अलीम हकीम उर्दू में इस्तेमाल होता है, बड़ा इलीम है, इल्म वाला है, बड़ा हिकमत वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। नेमत जो है ये अरबी की लिखाई में गोलता रहता है, हमारा जो है नेमत खुली ताकत है। सिर्फ लिखाई का फर्क है फजल और नेमत उनका, बाकी तो लफ्ज भी उर्दू में भी यही इसी तरह लिखे हैं, लेकिन हम तर्जुमा नहीं कर पा रहे। क्यों? दिमाग नहीं इस्तेमाल किया। तो आइए इख्तितामी मरहले की तरफ चलते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, आप सब की सुनने और सब कुछ जानने वाले हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक हैं आप अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, और आखिर में हमारी पुकार है ये सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। तो मेरी तो आज की जो है वो जो आयत थी वो पूरी हुई। अब आपके अगर कोई सवाल जवाब है या आप कोई चीज दोहराना चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, मेरे शुरू होने वाले 5:45 होगी, तो आप अगर कुछ पूछना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ या दोहरा सकता हूँ। जी पूछिए सिस्टर, ये कौन है जिससे जवेरिया सिस्टर ही है? हाँ जवेरिया पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वो सलाम। मैंने ये पूछना है कि इसका टेस्ट नहीं होगा जैसे गूगल फॉर्म्स के जरिए होते हैं बाकी टेस्ट?
सिस्टर आपको किताब मिली है? जी किताब तो मिली हुई है। वो किताब ही आपका टेस्ट, उसमें हर सबक का जो है टेस्ट दिया हुआ है, खुद अपना सेल्फ टेस्ट लें और नंबर लगाएं। हमने आप पे छोड़ दिया, आप पूरे नंबर लगा लें, आप 0 लगा लें, आपकी मर्जी। वो तो ठीक है सर, वही लेकिन टेस्ट अगर है, आप जो कहते हैं सही है। इसका कोई टेस्ट नहीं। देखो कुरान आया, कुरान का कहीं पे टेस्ट होता है? अल्लाह मियां ने कोई टेस्ट उसका रखा है आपके लिए? आपका प्रैक्टिकल जो है टेस्ट है, यानी आप उस पर कितना अमल करते हैं, कितना उसके लिए एफर्ट करते हैं, यही आपका टेस्ट है। इसी तरह हम कुरान का तर्जुमा सीख रहे हैं, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। हाँ, आपकी मदद के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि आपकी याददाश्त में जो पढ़ाया वो बाकी रहे, भूल न जाए, वक्तन फक्तन कुछ चीजें बताते या पूछते रहते हैं। इसी तरह जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, इसके 30 लेक्चर, तो आखिरी 2 लेक्चर में इस पूरे कोर्स की रिवीजन जो होगी वो आपकी टेस्ट होगी, यानी आपको मैं चीजें दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा और आपसे तर्जुमे कराऊंगा, वही आपका टेस्ट होगा। और आखिर में आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, यानी इस कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ये सूरतुल हुजरात खत्म करने के बाद सूरतुल काफिरीन और जो है सूरत फातिहा पढ़ने के बाद सूरतुल बकरा की 30 आयतों का तर्जुमा करेंगे। जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, आपको एक असाइनमेंट मिलेगी कि अगली 30 आयतें यानी सूरह बकरा की 31 से 60 तक जो है उसमें आप खुद अफआल ढूंढ के उनके अंदर जो है एक टेबल बना हुआ है, उसमें आप उसका माजी, मुदारे, अमर, इसी तरह जो है फाइल, मफूल, फेल, तर्जमा निकालेंगे। जब ये असाइनमेंट आप कर लेंगी तो आप इस कोर्स के हिस्सा 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो कोर्स क्या है, उसमें आप जो है सूरत बकरा की आयत नंबर 61 से शुरू करके वन्नास तक जो है पूरा कुरान पढ़ते हैं। और पढ़ने का तरीका ये होता है, हफ्ते में 1 क्लास होती है, सॉरी 2 क्लासें होती हैं 1 घंटे की पूरे हफ्ते में, और आपको हर हफ्ते जो है वो कुछ आयतें असाइन हो जाती है कि जी अगले हफ्ते आपने ये आयतें पढ़नी है। आप अपना मुताला करते रहते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उस्ताद आपको गाइड करता है और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये है असल इसको। तो इसमें टेस्ट यही है जो आपसे ये मैं रोज पूछ रहा होता है, यही टेस्ट होता है। बहुत जज़ाकल्लाह सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, आप लोग अच्छा पढ़ते हो कि पूछते ही नहीं। सर आप जिस तरह पढ़ा रहे हैं ना, मैं आगे भी एक आध जिन्होंने